الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نحم مضمون طریقۃ العصریہ الدرس التاسع والاربعون، سبق نمبر 49 ہے۔ الفعل الماضی تلمیذۃ، فعل ماضی کی صیغے جو ہے تو واحد مؤنث کی صیغے استعمال کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر واحد مؤنث حاضر کی بھی ہوں گے، واحد مؤنث غائب کی بھی ہوں گے اور واحد متکلم کی بھی، ٹھیک ہے جی۔ جملوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ تسأل المعلمۃ فاطمۃ، معلمہ فاطمہ سے پوچھتی ہے، ماذا فعلت فی الصباح، تو نے صبح کے وقت کیا کیا؟ فتقول، بس وہ کہتی ہے، قمت فی الصباح وتوضأت، میں صبح کے وقت اٹھی اور میں نے وضو کیا، وصلیت الفجر فی البیت، اور گھر میں فجر کی نماز پڑھی، وتلوت القرآن الکریم، اور قرآن کریم کی تلاوت کی، ثم تناولت الفطور، پھر میں نے ناشتہ کیا۔ تناول تناول بمعنی ناشتہ کرنا یا کھانا کھانے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ الفطور ناشتے کو کہتے ہیں۔ وأخذت کتبی، اور میں نے اپنی کتابیں لی، اٹھائیں، وجئت إلی المدرسة، اور مدرسہ آ گئی۔ آگے سوالات و جوابات ہیں۔ متى قمت فی الصباح، متى جو ہے تو وہ سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، کب، کس وقت۔ تم صبح کس وقت اٹھی؟ قمت فی الصباح الباکر، میں صبح سویرے اٹھی۔ هل سمعت آذان الفجر، کیا تم نے فجر کی آذان سنی؟ نعم سمعت آذان الفجر، جی ہاں میں نے فجر کی آذان سنی۔ هل بیتک قریب من المسجد، کیا تمہارا گھر مسجد کے قریب ہے؟ نعم بیتی قریب من المسجد، جی ہاں میرا گھر مسجد کے قریب ہے۔ این صلیت الفجر، تم نے فجر کی نماز کہاں پڑھی؟ صلیت الفجر فی البیت، میں نے فجر کی نماز گھر میں پڑھی۔ کم قرأت القرآن، تم نے کتنا قرآن پڑھا؟ قرأت جزءا من القرآن، میں نے قرآن کا ایک سپارہ پڑھا۔ ماذا شربت فی الفطور، تم نے ناشتے میں کیا پیا؟ شربت لبنا، میں نے دودھ پیا۔ هل لعبت فی الطریق، لعب یلعب بمعنی کھیلنا، کیا تم راستے میں کھیلی؟ ما لعبت فی الطریق، میں راستے میں نہیں کھیلی۔ هل جئت وحدک، کیا تم اکیلی آئی ہو؟ لا بل جئت مع اختی، جی نہیں میں اپنی بہن کے ساتھ آئی ہوں۔ آگے جملے ہیں، ٹھیک ہے، جملوں کی طرف دیکھیں۔ تقول زینب، زینب کہتی ہے، فاطمۃ قامت فی الصباح الباکر، فاطمہ صبح سویرے اٹھی، وتوضأت، نے وضو کیا، وصلت الفجر فی المنزل، اور گھر میں فجر کی نماز پڑھی، وتلت القرآن الکریم، اور قرآن کریم کی تلاوت کی، ثم تناولت الفطور، پھر ناشتہ کیا، وأخذت الکتب، اور کتابیں اٹھائیں، وسلمت علی ابیہا وامہا، اور اپنے والدین کو سلام کیا، وجاءت الی المدرسۃ، اور مدرسے آ گئی۔ آگے جو ہے تو تمرین ہے، تمرین کی طرف دیکھیے۔ پہلا سوال ہے، ترجم بالاردویۃ، ترجم بالاردویۃ، اردو میں ترجمہ کریں۔ اخذت فاطمۃ الجریدۃ وقرأت، فاطمہ نے اخبار لیا اور پڑھا۔ ثم وضعت الجریدۃ علی المکتب، پھر اخبار میز پر رکھ دیا۔ قمت فی الصباح، میں صبح اٹھا یا اٹھی۔ وفتحت الشبابیک، اور میں نے کھڑکیاں کھولی۔ یا زینب هل فہمت الدرس، اے زینب کیا تم نے سبق سمجھ لیا؟ وهل كتبت الرسالة إلى أبيك، اور کیا تم نے اپنے والد کو خط لکھا؟ الطفلة أكلت وشربت ولعبت ثم نامت، بچی نے کھایا پیا اور کھیلی پھر سو گئی۔ اگلا سوال ہے، ترجم بالعربیۃ، عربی میں ان کا ترجمہ کرنا ہے۔ فاطمہ نے اپنی ماں سے کہا، فاطمۃ قالت لأمها، اماں جان آج جمعہ ہے، یا امی اليوم یوم الجمعۃ، میں اسکول نہیں گئی۔ ما ذهبت إلى المدرسة، میں سویرے اٹھی۔ استيقظت صباحا، اور نماز پڑھی، تلاوت کی۔ وصلیت وتلوت، پھر میں نے ناشتہ تیار کیا۔ ثم جهزت الفطور، میری بہن نے کمرہ صاف کیا۔ نظفت اختی الغرفۃ، نظف ینظف بمعنی صفائی کرنا یا صاف کرنا۔
سعیدہ تم صبح کہاں تھی؟ یا سعیدتو این کنتی فی الصباح، کیوں دیر سے آئی؟ لما جئتی بالتأخیر، جاء یجیء بمعنی آنا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا جو ہے تو آج کے سبق کی تمرین تھی۔ آگے جو ہے تو قاعدہ ہے، فعل ماضی میں اگر مفرد مؤنث کا صیغہ بنانا ہو یا یعنی واحد مؤنث غائب کا صیغہ بنانا ہو تو مفرد مذکر کی صیغہ کے آخر میں تائے ساکن بڑھا دیں گے، جیسے ذہب سے ذہبت، اخذ سے اخذت۔ اور اگر مفرد مخاطب یعنی مؤنث مخاطب یعنی مؤنث حاضر کا صیغہ بنانا ہو تو صیغے کے آخر میں تائے مکسور لگا دیں گے اور تا سے پہلے حرف کو ساکن کر دیں گے، جیسے ذہب سے ذہبتی۔ اور باقی جو واحد متکلم ہے اس کے لیے تو ضمیر یعنی تائے مضموم لگا دیں گے، جیسے ذہب سے ذہبتو وغیرہ، ٹھیک ہے۔ آگے معنی الکلمات ہیں۔ الصحیفہ یا جریدہ، اخبار کو کہتے ہیں۔ شبابیک، شباکن کی جمع ہے کھڑکیاں۔ لما جئتی متأخرۃ، تم دیر سے کیوں آئی؟ جہزتو، میں نے تیار کیا۔ این کنتی، تم کہاں تھی؟ نظفت، اس نے صاف کیا۔ یہ آپ کا آج کا سبق یہ والا جو ہے تو الدرس التاسع والاربعون ختم ہوا۔ آگے ہم دوسرا سبق پڑھتے ہیں، الدرس الخمسون، سبق نمبر 50، چیپٹر نمبر 50، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے تو تلمیذتانی، الفعل الماضی، جس طرح پیچھے آپ نے واحد مؤنث کی صیغہ پڑھا تھا اس کو جملوں میں استعمال دیکھا تھا، فعل ماضی میں جو ہے تو واحد مؤنث کے جملے کس طرح اس سے بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح ماضی کا صیغہ ہے لیکن یہاں پر تثنیہ مؤنث کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ جملوں کی طرف دیکھیں، فاطمۃ و زینب تذهبان الی المدرسۃ، فاطمہ اور زینب مدرسے جاتی ہیں۔ فتسألهما المعلمۃ، تو معلمہ ان سے پوچھتی ہے۔ ماذا فعلتما فی الصباح، تم نے صبح کے وقت کیا کیا؟ فتقولان، وہ کہتی ہیں، قمنا فی الصباح الباکر وتوضأنا، ہم صبح سویرے اٹھیں، وتوضأنا اور ہم نے وضو کیا، وصلینا الفجر فی البیت اور گھر میں فجر کی نماز پڑھی، وتلونا القرآن الکریم اور قرآن کریم کی تلاوت کی، ثم تناولنا الفطور پھر ہم نے ناشتہ کیا، واخذنا الکتب اور کتابیں اٹھائیں، وسلمنا علی ابینا و امنا اور پھر اپنے والدین کو سلام کیا، وجئنا الی المدرسۃ اور مدرسہ آ گئے۔ آگے سوال جواب ہیں، ان میں دیکھیے، متی قمتما فی الصباح، تم دونوں صبح کس وقت اٹھی؟ قمنا فی الصباح الباکر، ہم صبح سویرے اٹھی۔ هل سمعتم الاذان، کیا تم نے اذان سنی؟ نعم سمعنا الاذان، جی ہاں ہم نے اذان سنی۔ هل صلیتم الفجر، کیا تم نے فجر کی نماز پڑھی؟ نعم صلینا الفجر، جی ہاں ہم نے فجر کی نماز پڑھی۔ کم قرأتم القرآن الکریم، تم نے قرآن کریم کا کتنا حصہ پڑھا؟ قرأنا جزءا من القرآن الکریم، ہم نے قرآن کریم کا ایک سپارہ پڑھا۔ هل افطرتما، کیا تم نے ناشتہ کیا؟ نعم افطرنا، جی ہاں ہم نے ناشتہ کیا۔ هل لعبتما فی الطریق، کیا تم دونوں راستہ میں کھیلی؟ ما لعبنا فی الطریق، ہم راستے میں نہیں کھیلی۔ هل رأیتما سلمی، کیا تم نے سلمیٰ کو دیکھا؟ ما رأیناها، نہیں ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ آگے جملے ہیں، ثم تسأل المعلمۃ طالبۃ، معلمہ ایک طالبہ سے پوچھتی ہیں، پھر معلمہ ایک طالبہ سے پوچھتی ہیں، ماذا فعلت فاطمۃ و زینب فی الصباح، فاطمہ اور زینب نے صبح کے وقت کیا کیا؟ فتجیب فاطمۃ و زینب قامتا فی الصباح الباکر وتوضأتا وصلتا الفجر فی البیت، فتجیب جواب دیتی ہے، اجاب یجیب معنی جواب دینا، ٹھیک ہے۔ وہ جواب دیتی ہے کہ فاطمہ اور زینب صبح سویرے اٹھی، انہوں نے وضو کیا اور گھر میں فجر کی نماز پڑھی، ثم تلتا القرآن الکریم پھر دونوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی، واخذتا الکتب فسلمتا علی ابیہا و امہا یا ابیہما و امہما، ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ زیادہ ٹھیک ہے، ابیہما و امہما، پھر ان دونوں نے کتابیں اٹھائیں اور اپنے والدین کو سلام کیا، وجاءتا الی المدرسۃ اور مدرسے آ گئیں۔
آگے ہے تمرین، دیکھتے ہیں۔ ترجم بالاردویہ، پہلے سوال میں اردو میں ان جملوں کا ترجمہ کرنا ہے۔ الطالبتان کتبتا علی السبورۃ، دو طالبات نے تختہ سیاہ یعنی بلیک بورڈ پر لکھا۔ ثم مسحت السبورۃ بالثلاثۃ، پھر جھاڑن یعنی ڈسٹر سے بلیک بورڈ کو صاف کیا۔ ماذا کتبتما علی السبورۃ، تم نے بلیک بورڈ پر کیا لکھا؟ کتبنا اسماءنا علی السبورۃ، ہم نے بلیک بورڈ پر اپنے نام لکھے۔ بماذا مسحتم السبورۃ، کس چیز سے تم نے بلیک بورڈ کو صاف کیا؟ مسحناها بالثلاثۃ، ہم نے اسے جھاڑن سے صاف کیا۔ این وضعتم الثلاثۃ، تم نے جھاڑن یعنی ڈسٹر کہاں رکھی؟ وضعناها تحت السبورۃ، ہم نے اس کو بلیک بورڈ کے نیچے رکھا ہے۔ هل حفظتم الدرس، کیا تم نے سبق یاد کر لیا؟ نعم حفظناہ، جی ہاں ہم نے سبق یاد کر لیا۔ وفہمناہ، اس کو سمجھ لیا۔ وکتبناہ، اور لکھ لیا۔ آگے آپ کے پاس دوسرا سوال کیا ہے؟ کون المثنی من الافعال الآتیہ، یہ جو آپ کے پاس واحد کے صیغے دیے گئے ہیں ان کی تثنیہ بنانی ہے۔ ذہبت ذہبتا، رجعت رجعتا، جلست جلستا، نامت نامتا، حفظت حفظتا، اکلت اکلتا، شربت شربتا، غسلت غسلتا، فرحت فرحتا، فہمت فہمتا۔ ٹھیک ہے، آگے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ قاعدہ دیا گیا ہے کہ مفرد فعل سے تثنیہ مؤنث غائب بنانے کے لیے اس کے آخر میں الف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، جیسے ذہبت سے ذہبتا۔ یاد رہے کہ الف سے پہلا حرف ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، یعنی جو تا ہے یہ ہمیشہ جو ہے تو کیا رہتا ہے؟ مفتوح۔ ٹھیک ہے، تثنیہ مؤنث مخاطب یعنی حاضر کا صیغہ بنانے کے لیے یہاں پر تا کے بجائے جو ہے تو ہم تما لگا دیں، جیسے ذہبتما، اس میں مذکر مؤنث دونوں برابر ہے، یعنی مذکر حاضر اور مؤنث حاضر دونوں میں ذہبتما کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے معانی الکلمات ہیں۔ مسحتا، دونوں نے صاف کیا۔ غسلت، اس نے دھویا۔ فرحت، وہ خوش ہوئی۔ الآتیہ، آنے والی۔ کون، بناؤ، امر کا صیغہ ہے۔ یہ آپ کا جو ہے تو آج کا سبق ختم ہوا۔ آپ نے دونوں جو اسباق ہیں ان کی تمارین کراسہ میں لکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو معانی الکلمات ہیں یہ بھی یاد کرنے ہیں اور سبق کو سمجھنا بھی ہے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔